کتاب دروازے، مصنف عرفان جاوید، خاکہ احمد ندیم قاسمی۔ پارس۔ دو مناظر ہیں۔ ان مناظر میں صدی بھر کا فاصلہ ہے۔ پہلا منظر 20ویں صدی کے اوائل میں برطانوی راج کے لاہور کا ہے۔ زندہ، دھڑکتا، ثقافتی رنگوں کی پچی کاری سے سجا، موسیقی کی لذیذ دھنیں بکھیرتا شہر لاہور، جس کے مقامی باسی قدیم فصیل کے اندر آباد اور باہر چھلک آنے والی آبادیوں کے ماحول کو اپنی چہل پہل، کہکہوں، خانچہ فروشوں کی صداؤں، رنگا رنگ پہناووں، سفید تہبندوں، رنگین پگڑیوں اور سرخ تلک سے آباد رکھتے۔ چوڑیوں کی جھنکار، کہکہوں کی پھوار، صبح سویرے ڈالیوں پر اتر آنے والے پرندوں کی چہکار، مؤذن کی پکار اور تھاتھئی تھا تھاتھئی تھتھئی تھتھا تھتھا کے قدموں میں نچھاور ہوتے نوٹوں اور پازیبوں کی چھنکار میں ایک اور آواز بھی گھلتی ملتی تھی۔ انگریز نے ایک ترتیب اور شکوہ سے مخصوص برطانوی طرز تعمیر کا نیا سرسبز لاہور بساط زمین پر کھینچا تھا۔ یہ ٹھنڈی سڑک اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والے گھنے درختوں میں گھری متمول چھدری آبادیوں پر مشتمل تھا، جو بھنگی کی توپ سے شروع ہو کر میاں میر چھاؤنی میں جا تھمتا تھا۔ اسی ٹھنڈی سڑک پر نرسنگ داس نامی ایک متمول ہندو نے وکٹورین طرز کی ایک شاندار کوٹھی تعمیر کروائی۔ یہ کوٹھی ٹھنڈی سڑک پر اسی طرح ایک جگمگاتا ہیرا تھی، جس طرح ہند کو تاج برطانیہ کا سب سے خیرہ کن ہیرا کہا جاتا تھا۔ اس کے چاروں طرف باغات تھے، جن میں گلاب، موتیے، نرگس، رات کی رانی اور چنبیلی کے پھول رنگ دکھاتے، اور بیرونی گیٹ سے شروع ہو کر ایک سڑک اندر صدر دروازے تک باقاعدہ بل کھاتی آتی۔ اونچے آہنی شہتیروں پر لیٹی چھتیں کمرے ٹھنڈے رکھتیں، ساتھ میں روشن دان جن کے ساتھ لمبی ڈوریں لٹکتی ہوتی، اور بڑی چوبی جالی دار کھڑکیاں انہیں روشن اور ہوادار رکھتیں۔ اس کوٹھی میں اکثر و بیشتر عمائدین شہر دعوتوں پر مدعو کیے جاتے۔ ان میں انگریز جوڑے اور متمول مقامی لوگ شامل ہوتے۔ ایک رقص گاہ تھی، جہاں جوڑے موسیقی کی دھنوں پر باہوں میں باہیں ڈالے اس وقت تک تھرکتے جھومتے رہتے جب تک صبح کا ٹھنڈا میٹھا دودھیا نور آسمان کی سیاہ چادر پر ابھر نہ آتا۔ بس نرسنگ داس کی کوٹھی سے اٹھنے والی موسیقی اور ایڑی دار رقص کرتے جوتوں کی ٹک ٹک دور کہیں تھاتھئی کی تال میں گھل مل جاتی۔ دوسرا منظر اسی صدی کے اواخر کا ہے۔ نرسنگ داس کی وہی کوٹھی اور وہی ٹھنڈی سڑک جو مال روڈ کہلاتی ہے، اب اس پر ٹریفک بہت بڑھ چکا ہے۔ ٹانگوں کی ٹپ ٹپ کی جگہ موٹر کاروں اور سکوٹروں کا نکیلا شور لے چکا ہے۔ اس عمارت کو ایک کچا تنگ رستہ جاتا ہے، جس کے ایک جانب جھاڑ جھنکاڑ اور دوسری جانب ڈھہتی ہوئی سال خوردہ دیوار چلتی چلی جاتی ہے۔ سامنے بوسیدہ ہوتی عمارت ہے، جس سے چونا جھڑ رہا ہے۔ صدر دروازہ مقفل ہے، البتہ پائیں دروازے سے داخل ہوں تو دائیں جانب ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، جس میں ایک بوڑھا شخص سر جھکائے ٹائپ رائٹر پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف ہے۔ آگے جائیے تو سامنے ایک اور دروازہ ہے۔ یہ دروازہ ایک بڑے کمرے میں کھلتا ہے۔ کمرے میں قدامت سانس لیتی ہے۔ ایک جانب بڑی سی کھڑکی باغیچے میں کھلتی ہے۔ کمرے میں چار جانب کتابوں کے انبار ہیں۔ پچھلی دیواروں پر دو بلیک اینڈ وائٹ تصاویر آویزاں ہیں، حمید احمد خان اور امتیاز علی تاج کی تصاویر۔ وسط میں ایک بڑی میز ہے۔ میز کے پیچھے ایک سفید بالوں والا منحنی شخص کان میں آلائے سماعت اڑ سے کوئی مسودہ پڑھنے میں منہمک ہے۔ اس شخص کی ٹھوڑی کے قریب گال پر زخم کا نشان ہے۔ وہ شخص مسودے سے نظریں اٹھاتا ہے اور قریب پڑے مگ سے گھونٹ بھرتا ہے اور سر جھکا کر مطالعے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ 90 کی دہائی کا واقعہ ہے کہ یونیورسٹی کا ایک طالب علم دروازہ کھٹکھٹا کر کمرے میں جھجکتا ہوا داخل ہوتا ہے اور میز کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے۔ بزرگ نوجوان کو استفہامیہ نظروں سے دیکھتا ہے اور شائستگی سے کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دیتا ہے۔ نوجوان بیٹھ جاتا ہے اور اپنا ادھورا سا تعارف کروا کر ایک مسودہ بزرگ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ بزرگ غور سے مسودہ دیکھ کر ورق گردانی کرتا ہے اور پوچھتا ہے، آپ انگریزی میڈیم کے پڑھے لکھے لگتے ہیں، اردو لکھائی سے ظاہر ہوتا ہے۔ نوجوان اس بات میں سر ہلا دیتا ہے۔ بزرگ گھنٹی بجاتا ہے، چپراسی آتا ہے، اسے چائے کا کہہ دیا جاتا ہے۔ بزرگ مسودہ میز کی دراز میں رکھ دیتا ہے اور شگفتہ لہجے میں گفتگو کرنے لگتا ہے۔
بات جب چل نکلتی ہے تو نوجوان بتاتا ہے کہ کئی دہائی پہلے اس کی والدہ کا خاندان جناب کے ہمسائے میں نسبت روڈ پر رہتا تھا۔ بزرگ کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک آ جاتی ہے اور وہ کھڑکی سے باہر چہچہاتی چڑیوں اور بلبلوں کو دیکھنے لگتا ہے اور کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتا ہے۔ باہر چڑیوں کی چہچہاہٹ میں رقص کرتے قدموں کی چاپ گھلتی جاتی ہے۔ جب نرسنگ داس نے وہ عمارت تعمیر کی تھی اور وہ رقص گاہ کے ایک کونے میں کھڑا آسودہ جوڑوں کو رقص کرتا دیکھتا تھا اور مسکراتا تھا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اس کوٹھی کے ایک کمرے میں بہت بعد برصغیر کا ایک نابغہ روزگار ادیب بیٹھے گا۔ نرسنگ داس نے رقص کی چاپوں میں زبان اردو کے عظیم دماغوں اور ادبی اساتذہ کی آمد و رفت کی آوازیں نہ سنی ہوں گی۔ پھر یہ کیسے ممکن کہ اس نے مجھ جیسے نو آموز ناپختہ کار یونیورسٹی کے طالب علم کے جھجکتے قدموں کی چاپ سنی ہو؟ ممکن ہے رات کے پچھلے پہر سب مہمانوں کو رخصت کر کے خمار کے اس عالم میں جب کبھی شاید کبھی ماورائی انکشاف بجلی کے مانند دماغ پر کون جاتا ہے، یہ سب اس پہ وارد ہوا ہو۔ شاید پہلی ملاقات میں لمبے لٹکتے ہوئے پرانے پنکھے کی گھر گھر، روشن دان سے آتی سنہری دھوپ کی ترچھی کرنیں، کھڑکی کی جالی سے ٹکراتی کھیلتی چڑیاں اور کمرے میں سانس لیتی قدامت کے خستہ اوراق سے مماثل مہک مجھے تذبذب میں مبتلا کرتی تھی کہ میں 20ویں صدی کے اوائل میں سانس لیتا ہوں یا اواخر میں زندگی برت رہا ہوں۔ سامنے منٹو، بیدی، کرشن چندر اور فیض کے ہم اثر احمد ندیم قاسمی صاحب بیٹھے اور آ کے زندگی لمحہ لمحہ پلٹ رہے تھے اور میں ایک بھرپور دور کی ترجمانی کرتے استاد ادب کو عقیدت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی ملاقات لاتعداد ملاقاتوں کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ چند روز بعد میں ان کے پاس دوبارہ گیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے خبر دی کہ میرا افسانہ معمولی ترمیم کے بعد سہماہی فنون میں شائع کیا جا رہا ہے۔ آج جب ہندوستان کا مایہ ناز فلم ساز اور ادیب گلزار کہتا ہے میں بابا کی سالگرہ فنون کا شمارہ سامنے رکھ کر اور کینڈل جلا کر مناؤں گا، رات کے اس پہر قاسمی صاحب کے چلے جانے کے کئی برس بعد میں ہمت پاتا ہوں کہ ان کی ذات پر عقیدت علیحدہ کر کے کچھ لکھوں تو پیچھے مجھے یادوں کے شبستان کے مقدس تالاب پر واقعات روشن دیوں کی طرح تیرتے نظر آتے ہیں۔ سو یہ احوال صرف ادیب احمد ندیم قاسمی کا نہیں بلکہ احمد شاہ نامی آدمی کا بھی ہے۔ محمد خالد اختر نے قاسمی صاحب پر لکھے خاکے میں ایک کالج ڈرامے کا احوال بیان کیا ہے جس میں ان دونوں نے حصہ لیا تھا۔ ڈرامہ بڑے کر و فر سے شہر کے واحد سینما ہال میں سٹیج ہوا۔ اسے دیکھنے کے لیے بہاولپور کے سبھی افسران اور معززین مدعو کیے گئے تھے۔ اس ڈرامے میں نوجوان احمد ندیم قاسمی نے اپنا رول بخوبی ادا کیا، البتہ خالد اختر کے پیر لڑکھڑا گئے۔ اس پر سارا حال کہکہوں سے گونج اٹھا اور کئی ایک نے آوازیں بھی کسے۔ واحد شخص جو مجھ پر نہ ہنسا ندیم تھا۔ اس نے کبھی اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ یہ وضع قاسمی صاحب کی شخصیت کا اخیر تک حصہ رہی۔ کوئی نظم، غزل یا افسانہ انہیں اشاعت کے لیے بھیجا جاتا اور وہ ان کے معیار پر پورا نہ اترتا تو وہ یہ نہ کہتے کہ یہ ان کے معیار کے مطابق نہیں، بلکہ وہ اکثر و بیشتر یہی کہتے کہ نظم یا افسانہ اس شاعر یا افسانہ نگار کے معیار کا نہیں۔ اسی طرح اگر مضافات سے کوئی ملاقاتی آتا تو وہ اسے بھی اسی گرم جوشی سے اٹھ کر ملتے جتنا پرانے شناسہ ادیب کو۔ مجلس ترقی ادب کے دفتر میں بے شمار سویرے، دوپہریں، سہپہریں اور شامیں اس طرح گزری کہ وہ اپنے پرانے دوستوں اور معاصر ادیبوں کے قصے سناتے اور میں یکسو ہو کر انہیں سنتا رہتا۔ جب کبھی ان کے بچپن کا تذکرہ ہوتا تو وہ اسے شدت اور ناسٹلجیا سے یاد نہ کرتے، کیونکہ ان کے وہ دن بہت مشکل اور تنگ دستی میں گزرے تھے۔ البتہ اس دور کا مشاہدہ، قدرت اور ماں کی محبت کی یاد ایام رفتہ کی کلفتوں پر غالب آ جاتی اور ان کی آواز بھیگ بھیگ جاتی۔ ان کی سونس کیسر سے جذباتی وابستگی تحریروں اور گفتگو پر غالب رہی۔ لہلہاتے کھیت، امڑتے بادل، دھلی پہاڑیاں، چکراتی بلکھاتی پگڈنڈیاں، بیکڑ کے پھول کی جڑ میں مٹھاس کا موتی، چٹکتی چٹانوں کی دراڑوں سے پھوٹتے جنگلی پھول،
گھنی پھلاہیوں کے سائے میں دھرتی کی بھینی بھینی خوشبو، نیلے پہاڑ کے دامن میں آئینے کی طرح چمکتی ہوئی جھیل پر سورج کی کرنوں کی سڑک، بادل کی گرج کے ساتھ تانبے کی چادروں کی طرح بجتے ہوئے پہاڑ، مکئی کے بھٹوں کے لامبے لامبے سنہری بالوں میں مکئی کی مہک، رات کے سناٹے میں اونٹ کی گھنٹی یا خچر کے ٹاپ، میںہ کے چھینٹے، موسلا دھار بارش کی عمودی دیواریں اور سیاہ بادلوں سے بجلی کے لشکارے ان کی تحریروں میں در آتے ہیں۔ بچپن کے مشاہدہ قدرت نے ان کے تحت شعور میں ایسا ورود کیا کہ بعد کے مستقر ان کے اندر اس طرح جگہ نہ بنا سکے۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا، کیا کبھی لاہور نے جذباتی طور پر ان کے اندر جگہ بنائی؟ تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بتایا کہ انہیں لاہور سے کبھی وہ جذباتی وابستگی محسوس نہ ہوئی جو آبائی علاقے سے تھی۔ البتہ یہ ضرور کہا کہ لاہور اتنا بدل گیا ہے کہ اگر کوئی اصحاب کہف کی مانند مدت کی نیند سے بیدار ہو کر ادھر لوٹے تو اسے قطعی طور پر پہچان نہ پائے۔ لڑکپن کی ایک یاد کا کئی مرتبہ انہوں نے ذکر کیا جب 1937 میں دو بزرگوں کے ہمراہ علامہ اقبال سے ملنے گئے تھے۔ ان بزرگوں میں ایک عبد المجید سالک تھے۔ ان دنوں اقبال کافی بیمار تھے، ان کا گلا ٹھیک نہیں تھا، آواز بھی باریک ہو چکی تھی۔ دونوں بزرگ اقبال سے گفتگو کرنے لگے اور نوجوان قاسمی انہیں عقیدت سے دیکھتے رہے۔ اقبال اس وقت حقے سے بھی شوق کر رہے تھے۔ گفتگو کے دوران ایک بزرگ نے حقے کی جانب اشارہ کر کے لقمہ دیا، علامہ آپ کا اس حقے کی خودی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اقبال اشارہ سمجھ گئے اور مسکراتے ہوئے حقے کا رخ ان کی جانب کر دیا۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ ادب میں باقاعدہ آمد اور ابتدائی تربیت میں وہ کس کو سب سے اہم سمجھتے ہیں، تو انہوں نے عبد المجید سالک کا نام لیا اور بتایا کہ وہ ایکسائز کے محکمے کی ملازمت سے حد درجہ بیزار تھے، جہاں ان کا منشیات کے معاملات سے واسطہ پڑتا تھا۔ انہوں نے سالک صاحب کو خط لکھا اور درخواست دی کہ کوئی متبادل اور مزاج سے ہم آہنگ سلسلہ روزگار کی جانب رہنمائی کی جائے۔ سالک صاحب تب تک قاسمی صاحب کی تحریروں اور شاعری سے خاصے متعارف ہو چکے تھے، چنانچہ انہوں نے بچوں کے رسالے پھول کی ادارت کی پیشکش کی۔ قاسمی صاحب نے فوراً قبول کر لی۔ بعد ازاں قاسمی صاحب نے تہذیب نسواں کی ادارت بھی کی، جو ادب کے سنہرے دور میں ان کی آمد کا وسیلہ بھی بنی۔ یہ اسی دور کی بات ہے جب بیدی، منٹو، کرشن چندر، اردو ادب کی کہکشاں کے درخشندہ ستاروں سے ان کے ذاتی تعلق کا آغاز ہوا۔ ایک روز میں نے پوچھا کہ اتنے قداور ادیبوں اور دیگر نمایاں لوگوں کے ساتھ تعلق میں وہ اپنے دل کے سب سے نزدیک کس کو پاتے ہیں؟ اس پر وہ گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ نادر وان گاڈیا، وہ بالآخر بولے اور بتایا کہ گاڈیا صاحب اینگلو انڈین تھے، معروف کتب خانے فیروز سنز میں ملازم تھے اور چند برس پہلے فوت ہوئے تھے۔ وہ بہت نفیس اور مخلص آدمی تھے۔ قاسمی صاحب سے ان کی دوستی اور محبت کا یہ عالم تھا کہ رمضان کے مہینے میں جب سارے ہوٹل بند ہوتے تو قاسمی صاحب اپنے گھر سے ان کے لیے کھانا بنوا کر ٹفن میں لاتے۔ قاسمی صاحب یہ بات سنا رہے تھے تو میں چشم تصور میں ایک چھریرے بدن والے بزرگ کو لو پھونکتی اور سیک دھونکتی دوپہر میں ویران مال روڈ پر ٹفن لے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بزرگ کتابوں کے ایک بڑے شو روم کے باہر دم بھر کو کھڑا ہوتا ہے، باہر شیشے کی ایک دیوار پر سنہرے رنگ سے کندہ ہے، یہ ادارہ طباعت و اشاعت ہے۔ پھر وہ بزرگ شو روم کے ٹھنڈے ماحول میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں ایک اور نرم نکوش اور شفیق مسکراہٹ والا وان گاڈیا مہمان کو دیکھ کر کھل اٹھتا ہے اور احمد ندیم قاسمی سے ٹفن لے لیتا ہے۔ وان گاڈیا کے گزر جانے کا قاسمی صاحب کو بہت صدمہ تھا۔ گاڈیا صاحب کے ذکر سے قاسمی صاحب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے اپنا بٹوا نکالا اور مسکراتے ہوئے اس میں سے ایک تصویر میرے سامنے رکھ دی۔ وہ گاڈیا صاحب کی تصویر تھی۔ وہ تصویر میرے لیے ایک انکشاف کا درجہ رکھتی تھی۔ میں نادر گاڈیا کی تصویر ہر وقت اپنے بٹوے میں رکھتا ہوں۔ وہ مجھ سے کبھی جدا بھی نہیں ہوئے۔ نمی کی ایک مہین سی تہ قاسمی صاحب کی آنکھوں میں ابھر آئی۔ مجلس ترقی ادب کا دفتر یقیناً بر صغیر میں ادب کے سب سے اہم اور متحرک مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ کلب روڈ پر واقع نرسنگ داس کی تعمیر کردہ یہ عمارت قاسمی صاحب کی زیر ادارت نکلنے والے سہمائی فنون کا دفتر قرار پائی۔ دہائی بھر سے زیادہ کے تعلق میں میری قاسمی صاحب سے فون پر ہر دوسرے تیسرے روز بات ہو جاتی اور 10-12 دن بعد ان کے دفتر میں حاضر ہو جاتا۔ کیا کیا دماغ تھے اور کیا کیا لوگ
جو اس مرکز فن و ثقافت میں آمد و رفت رکھتے۔ وہ دروازہ کھلا اور احمد فراز اندر داخل ہوئے۔ یہ محمد کاظم صاحب چلے آ رہے ہیں۔ گلزار صاحب کا ہندوستان سے فون ہے۔ ادھر فون رکھا، ادھر برطانیہ سے ساقی فاروقی کا فون آ جاتا ہے۔ ابھی افتخار نسیم اٹھے ہیں تو امجد اسلام امجد اور عطاء الحق قاسمی داخل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ان سب کے درمیان احمد ندیم قاسمی اپنے مخصوص لہجے میں ہلکی ہلکی پھل جھڑی چھوڑ رہے ہیں۔ سب ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور آداب کا تکلف بھی قائم ہے۔ انہیں ہمیشہ میں نے لباس میں خوش ذوق پایا۔ زیادہ تر نفیس استری شدہ شلوار قمیص کے اوپر واسکٹ میں دیکھا۔ کبھی کبھی تقریبات کے لیے میچنگ سوٹ بھی زیب تن کر لیتے جو ان پر خوب جچتا۔ ان کے بیٹھے ہونے سے ماحول میں ایک سکون اور ٹھہراؤ ہوتا۔ میں نے ان کے منہ سے کبھی کوئی نازیبا بات یا اونچی آواز نہیں سنی۔ ان میں ایک صلاحیت یہ تھی کہ ان کے حلقے کا ہر شخص یہ سمجھتا تھا گویا وہ اسے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ان کی محفل میں جہاں ایک بے تکلفی ہوتی وہیں مراتب کا خیال بھی رکھا جاتا۔ ایک مرتبہ وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ کمرے میں احمد فراز، جلیل عالی، منصورہ احمد، تسنیم منٹو بھی بیٹھے تھے۔ بہت دیر سے خشک فلسفیانہ موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ ماحول خوشگوار کرنے کے لیے محترمہ تسنیم منٹو نے احمد فراز سے فرمائش کی کہ وہ اپنا تازہ کلام پڑھ کر سنائیں، تو فراز قاسمی صاحب کی جانب اشارہ کر کے دھیمی آواز میں بولے کہ ایسے بزرگ اور استاد کے سامنے اپنا کلام پڑھنا بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ فراز حلقہ آرا میں شوخ اور بے باک جانے جاتے تھے، لیکن قاسمی صاحب کے سامنے وہ بھی باادب ہو جاتے۔ اسی دوران تحائف کا ذکر چل نکلا جو فنون میں شائع ہونے کے بعض خواہش مند لے کر آ جاتے، بالخصوص جب ان کی تحریریں ناقابل اشاعت ہوتیں۔ یہاں فراز بول پڑے کہ ناقابل اشاعت مسودہ تو ضرور لوٹا دیا کریں لیکن تحفہ نہ لوٹایا کریں۔ اس پر قاسمی صاحب گویا ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک سکھ کے گھر کوئی بم رکھ گیا۔ کسی نے سردار جی کو خبر دی تو انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ خبر دینے والے نے جھنجھلا کر کہا کہ وہ اس سنگین اطلاع پر توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ تو سردار جی بولے یار کوئی کچھ رکھ کر ہی گیا ہے، لے کر تو نہیں گیا۔ اس پر خوب کہہ کہا پڑا۔ اسی طرح ایک مرتبہ شاعر خالد احمد محفل میں لطیفہ سنا رہے تھے۔ لطیفہ خاصا طویل تھا سو حاضرین اس میں دلچسپی کھونے لگے۔ بیچ میں عطاء الحق قاسمی صاحب نے لقمہ دیا، خالد لطیفہ سنانے سے بہتر ہے تم اسے لکھ کر کاپیاں سب میں تقسیم کر دو تاکہ سب پڑھ لیں۔ یہاں احمد ندیم قاسمی صاحب نے مسکراتے ہوئے مداخلت کی، عطا لطیفے کی طوالت دیکھ کر مجھے لگتا ہے اس کا خاص نمبر شائع کرنا پڑے گا۔ خاص نمبر کی بھی ایک تاریخ ہے۔ یہ 1963 کی بات ہے۔ ایوب ماشاءاللہ اپنے عروج پر تھا۔ وہیں اردو کے فعال اور اہم ترین ادیب غیر معمولی ادب تخلیق کر رہے تھے۔ ایسے میں احمد ندیم قاسمی صاحب نے حبیب اشر کے ساتھ فنون کا اجرا کیا۔ جلد ہی رسالہ مقبولیت کی معراج پر پہنچ گیا۔ اسے فقط خالص ادب تک محدود نہ رکھا گیا بلکہ فنون لطیفہ کی دیگر اصناف مصوری، موسیقی، تصوف، فلسفے وغیرہ کو بھی جگہ دی گئی۔ بہت جلد ان اصناف کے اساتذہ اس پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ جہاں مصوری پر عبد الرحمن چغتائی کے مضامین شائع ہونا شروع ہو گئے، وہیں ابو الخیر مودودی خدا کے موضوع پر نمائندہ تحریر کے ساتھ آن موجود ہوئے۔ افسانے میں راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی کے شاہپارے پہلے ہی موجود تھے۔ ایک جانب جوش ملی آبادی اور فیض احمد فیض کی شاعری اس میں جگہ پانے لگی، دوسری جانب کرشن چندر بڑا آدم، انتظار حسین آخری خندق، خالد اختر ننھا مانجھی اور غلام عباس شاہکار افسانوں کے ساتھ شریک محفل ہوئے۔ 70 کی دہائی تک یہ برصغیر میں علم و فن کا سب سے اہم جریدہ بن چکا تھا۔ اس قافلہ رنگ و بو کے سالار قاسمی صاحب تھے جو اپنی شاعری اور افسانوں کے ساتھ اس نازنین ادب کے ماتھے کا جھومر تھے۔ فنون نہ صرف نامور ادیبوں کی نمائندہ تحریروں کو جگہ دے رہا تھا بلکہ نوواردان ادب کی بھی پرورش کر رہا تھا۔ آج کے اجمل کمال ہوں جنہوں نے خالد طور کو فنون کے پرانے شماروں سے ڈھونڈ نکالا۔ نامور مصور تصدق سہیل جو اپنی مصوری سے زیادہ فنون میں چھپنے والے افسانوں پر نازا ہیں، یا دیگر نمایاں تخلیق کار فنون کے پرانے شماروں سے آج بھی جواہر نکلتے چلے آتے ہیں۔ قاسمی صاحب نے جہاں سفر نامے میں مستنصر حسین تارڑ، عطاء الحق قاسمی، محمد کاظم وغیرہ کو متعارف کروایا، وہیں شاعری میں اختر حسین جعفری، پروین شاکر، احمد فراز، امجد اسلام امجد، خالد احمد، نجیب احمد، عباس تابش، اعجاز رضوی، شاہ نواز زیدی اور ایوب خاور کے علاوہ
دیگر درجنوں لوگوں کو سامنے لے کر آئے۔ افسانے میں تو یونس جاوید سے لے کر نیلوفر اقبال تک ایک دمکتی کہکشاں ہے۔ فلسفے میں علی عباس جلال پوری سے لے کر محمد ارشاد تک نمایاں نام ہیں۔ اردو میں عربی ادب کو صحیح معنوں میں محمد کاظم جیسے اسکالر فنون کے توسط ہی سے سامنے لائے۔ قصہ مختصر: فنون کا دفتر ادیبوں کی آماج گاہ بن گیا، جہاں قاسمی صاحب مسکراتے ہوئے سب کو شفقت اور محبت میں شرابور رکھتے۔ وہاں جدید فکری نظریات اور فلسفوں پر بحثیں ہوتی، نئے نئے نکتے نکال کر لائے جاتے، تازہ خیالات کو نمو ملتی اور پرانے خیالات رد کیے جاتے۔ یہ سارا کچھ فنون کے صفحات پر نمایاں ہو جاتا۔ فنون سے پہلے نقوش خاص نمبر نکالنے میں شہرت رکھتا تھا، بھلے یہ نمبر موضوعاتی ہوں یا شخصیاتی۔ فنون نے غزل نمبر، اقبال نمبر اور غالب نمبر وغیرہ جیسے شاندار نمبر نکال کر خوب داد سمیٹی۔ میں نے ذاتی طور پر قاسمی صاحب اور فنون کے درمیان تعلق میں چند چیزیں نمایاں طور پر محسوس کیں۔ ہمارے ہاں حقیقی معنوں میں ایڈیٹنگ کا تصور موجود نہیں۔ یہ ادبی رسالے ہوں یا اشاعتی ادارے، ہمارا ادیب اس معاملے میں خاصا غیر معمولی طور پر حساس ہے۔ وہ اپنی تحریر میں کانٹ چھانٹ کو عمومی طور پر پسند نہیں کرتا۔ جہاں تک ایڈیٹر کا تعلق ہے تو وہ بھی اس تردد میں نہیں پڑتا۔ اس کے برعکس ترقی یافتہ دنیا میں ایڈیٹر اور ادیب کا مسلسل رابطہ اور صلاح مشورہ جاری رہتا ہے۔ نتیجتاً عمدہ معیار کا بین الاقوامی سطح کا ادب وجود میں آتا ہے۔ قاسمی صاحب کو میں نے مسودات کی باقاعدہ سرخ قلم سے کانٹ چھانٹ کرتے اکثر دیکھا۔ وہ ترمیم شدہ مسودہ ادیب کو یہ کہتے ہوئے بھجواتے کہ غالباً وہ بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ معیار پر انہیں کبھی سمجھوتا کرتے نہیں دیکھا۔ البتہ وہ کسی نئے نوجوان ادیب کی حوصلہ افزائی کی غرض سے نسبتاً ناپختہ تحریر بھی ترامیم کے ساتھ شائع کر دیتے۔ کئی مسودات میں نے انہیں لوٹاتے بھی دیکھا۔ میرے چند افسانے انہوں نے لوٹائے اور ایک افسانے کا عنوان شب گزیدہ سے بدل کر بھونچال رکھ دیا۔ انہیں میں نے اشعار کے الفاظ تبدیل کرتے اور افسانوں کے پورے اقتباسات حذف کرتے دیکھا۔ جب تک فنون پریس میں نہ چلا جاتا وہ اسے بناتے سنوارتے رہتے، جیسے بیوٹی پارلر میں دلہن سنواری جاتی ہے۔ ایک بار میں ان کے پاس بیٹھا تھا، ساتھ میں ان کی منہ بولی بیٹی منصورہ بھی تھی۔ بات رسالے میں چھپنے والے مضامین پر چل نکلی۔ منصورہ نے کہا، رسالہ تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، مگر کچھ ان کی یہ عادت کہ آخری لمحے تک نثر اور شاعری کی جمع تفریق میں مصروف رہتے ہیں، اور کچھ بیماری کی وجہ سے غیر معمولی تاخیر ہو گئی۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، بلکہ بارہا ہو چکا ہے۔ اس پر قاسمی صاحب نے بہت سادگی سے اپنی ڈائری کھولی اور دکھانے لگے کہ اس سے اگلے شمارے کے بھی افسانے مکمل ہیں۔ ڈائری میں ایک فہرست لکھ رکھی تھی۔ اس پر منصورہ مصنوعی خفگی سے بولی، جانے بھی دیجیے بابا، آپ ہر مرتبہ اسی طرح کہتے ہیں کہ مواد مکمل ہے، مگر رسالہ ہے کہ مکمل ہونے میں ہی نہیں آتا۔ اس پر میں نے پوچھا کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے جتنے صفحے افسانے شاعری کے لیے مختص کیے ہوں، ان کی تعداد میں معیاری مواد کی کمی کے باعث رد و بدل کرنا پڑ گیا ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ایسا بارہا ہوا ہے۔ اس معاملے میں نے قاسمی صاحب میں ایک اور عادت دیکھی۔ وہ اپنے قلمی معاونین سے باقاعدہ تحریری درخواست کرتے کہ انہیں تخلیقات بھجوائی جائیں۔ ایسے میں وہ سینئر اور جونیئر کی تخصیص نہ رکھتے۔ جاوید انور ابھی فیصل آباد میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے کہ انہوں نے اپنی ایک نظم فنون میں اشاعت کے لیے بھیجی۔ اگلے شمارے میں ان کی نظم بہت اہتمام سے شائع ہوئی۔ اس پذیرائی نے جاوید انور کو خوشگوار حیرت سے دوچار کیا، اور وہ سنجیدگی سے شاعری کی طرف مائل ہوئے اور عمدہ شاعر کے طور پر جانے گئے۔ اسی طرح افتخار بخاری سناتے ہیں کہ کس طرح ان پر تخلیقی جمود طاری تھا کہ انہیں قاسمی صاحب کا مکتوب ملا، جس میں تازہ کلام کی فرمائش کے ساتھ پیار بھری دھمکی بھی شامل تھی کہ اس کے بغیر فنون کا اگلا شمارہ نہ آئے گا۔ بس یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور یوں بخاری صاحب کا تخلیقی جمود ٹوٹا۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا اور معیاری لکھنے کے لیے وہ نئے لکھنے والوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ مسلسل مطالعہ بہت اہم ہے۔ ہر ادیب کو عادت بنا لینی چاہیے کہ وہ کچھ وقت مطالعے کو ضرور دے۔ اس سے نہ صرف تازہ ترین ادبی تخلیقات اور رجحانات سے آگہی رہتی ہے، بلکہ سوچ اور تخلیق کا نیا مواد بھی سامنے آتا رہتا ہے۔ دوسرے انہوں نے زور دیا کہ روزانہ لکھنا بہت اہم ہے، مشق جاری رکھنی چاہیے۔ اس سے تحریر میں روانی پختگی اور نکھار آتا ہے۔ یہاں انہوں نے اپنی مثال دی کہ جب لمبے وقفے کے بعد قلم اٹھایا تو تحریر میں رکاوٹ اور زبان میں لکنت آ گئی اور پہلی سی روانی محسوس نہ ہوئی۔
تیسرا اہم نقطہ جس پر انہوں نے زور دیا وہ مشاہدہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض اوقات ایک لمحے کا مشاہدہ طویل ریاضت پر بھاری ہوتا ہے۔ جب کبھی میں قاسمی صاحب کے ہمراہ کہیں جاتا تو وہ اپنے گرد و پیش کا مشاہدہ کرتے۔ وہ گلبرگ کا ریستوران ہو، مال روڈ پر واقع ہوٹل ہو، جم خانہ ہو یا کوئی دفتر، وہ نہ صرف مشاہدہ کرتے بلکہ معاملات کا معروضی تجزیہ کرتے۔ سوالات ہر وقت ان کے ذہن میں جنم لیتے رہتے، جن کا جواب مل جاتا افسانے میں ڈھل جاتے۔ وہ آخری عمر تک متجسس رہے۔ عالمی نظریات ہوں، ملکی حالات یا جدید ادب، ان کی دلچسپی برقرار رہتی۔ ایسے میں بہت سے معاملات تشنابی رہتے۔ شہرۂ آفاق نفسیات دان سگمنڈ فرائیڈ نے ایک جگہ لکھا ہے، ایک پیچیدہ گتھی جسے میں اپنی 30 سالہ ارکریزی اور تحقیق کے باوجود ہنوز سلجھا نہیں سکا، یہ ہے کہ عورت آخر چاہتی کیا ہے۔ تجسس انہیں مشاہدے پر اکساتا اور انکسار انہیں حصول علم پر۔ آخری عمر میں جب وہ زندگی کی 8ویں دہائی میں تھے، زیادہ دیر تک کہیں بیٹھ نہیں سکتے تھے، چنانچہ اکتاہٹ یا تھکاوٹ کے باعث کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھنے کی فرمائش کرتے۔ ایک امر البتہ قابل غور ہے، وہ اپنے دفتر میں قریباً 90 برس کی عمر تک روزانہ باقاعدگی کے ساتھ نہ صرف آتے بلکہ شام 6 بجے تک تمام امور کی انجام دہی میں مصروف رہتے۔ ابھی موبائل فون نیا نیا آیا تھا، اسے جدید ایجاد اور ماڈرن لوگوں کے استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ ایک کھانے پر انہوں نے مسکراتے ہوئے سادگی سے سامنے اشارہ کیا جہاں ایک برقع پوش عورت موبائل پر بات کر رہی تھی اور بولے، دونوں کتنے مختلف ہیں، موبائل اور باپردہ خاتون۔ ایسے میں کئی مرتبہ ان کے عقیدت مند اور چاہنے والے ان کے گرد تصاویر بنوانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے ان کے لکھنے کے انداز کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بیدی کے بارے میں بتایا کہ بیدی ایک تحریر کو 10 بار ترامیم کر کے حتمی شکل دیا کرتے تھے۔ اپنے بارے میں قاسمی صاحب نے بتایا کہ وہ عموماً ایک مرتبہ نظر ثانی کرتے ہیں اور اپنی تحریر کو حتمی شکل دے دیتے ہیں۔ اسی طرح فنون میں ان کے نامکمل ناول کے ابواب قسطوار شائع ہوئے۔ میں نے ان کے نامکمل رہ جانے کی وجہ پوچھی تو بتانے لگے، انہوں نے باقاعدہ کسی پلان کے تحت ناول کو شروع نہیں کیا تھا، بلکہ کہانی خود ہی آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ ایک مقام پر آن کر رک گئی اور باوجود کوشش کے آگے نہ بڑھ سکی۔ ان کا کہنا تھا، کہانی ان کی انگلی تھام کر آگے چلتی ہے، اسی لیے اس کی چال قدرتی ہوتی ہے۔ ان کے کھانے کے معاملات بہت سادہ تھے۔ دوپہر میں گھر سے آیا کھانا لگ جاتا، پلیٹیں سالن دفتری میز پر ہی سج جاتے۔ عموماً وہ لیسدار خوراک جیسے بھنڈی یا اروی شوق سے نہ کھاتے، البتہ ٹنڈے لوکی وغیرہ رغبت سے کھاتے۔ پھلوں میں آم خاصا پسند تھا، بلکہ کہا کرتے کہ آم کے بعد پانی بھی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے آم کا ذائقہ بھی جاتا رہتا ہے۔ کھانے کے بعد وہ وہیں دفتر میں صوفے پر لیٹ جاتے۔ ایسے میں ان کا منحنی جسہ سمٹ جاتا اور وہ چھوٹے بچے کی طرح پیٹ سے گھٹنے جوڑ کر سو جاتے۔ ان کی قریباً 90 برس کی طویل عمر اچھی صحت میں غالباً دوپہر کے مختصر آرام کا ہاتھ بھی تھا۔ کیلولے کی عادت میں نے شکیل عادل زادہ صاحب اور عبداللہ حسین صاحب میں بھی دیکھی۔ قاسمی صاحب کہتے تھے کہ کیلولہ انہیں بقیہ دن کے لیے جسمانی طور پر چاق و چوبند اور ذہن کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ کیلولہ گرم اور مرطوب علاقوں میں آج بھی عام ہے۔ برطانوی راج میں دفاتر کے ساتھ کیلولے کے لیے ریٹائرنگ روم بنا دیے جاتے تھے۔ شہرائے آفاق برطانوی رہنما چرچل کیلولے کی عادت ایسی راسخ تھی کہ وہ جنگ عظیم کے دوران بھی کیلولہ کرتا، جسے وہ پاور نیپ کا نام دیتا تھا، اور تر و تازہ ہو کر پھر سے جنگی حکمت عملی اور امور مملکت میں تندہی سے مصروف ہو جاتا۔ قاسمی صاحب سے دنیا جہان کے موضوعات پر بات چیت ہوتی رہتی۔ وہ اکثر ملکی حالات میں خرابی پر رنجیدہ ہو جاتے۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا کہ معاشرتی اور اخلاقی تنزل کا آغاز کب ہوا، تو بتانے لگے، اس کا آغاز تقسیم کے فوری بعد ہی ہو گیا تھا۔ جب ہندوؤں کی چھوڑی زمینیں اور جائیداد کی بندر باٹ ہو رہی تھی، تب غیر منصفہ الاٹمنٹوں نے خرابی کا آغاز کیا جو روز بروز بڑھتی رہی۔ غیر منصفانہ سلوک کا وہ خود بھی شکار رہے۔ جب ایک بیوروکریٹ نے انہیں مجلس کی نظامت سے ہٹا دیا، وہ اس دفتر سے اٹھ آئے جہاں کئی دہائیوں سے ادب کی آبیاری کر رہے تھے اور صفا چوک کے قریب ایک تنگ گلی میں واقع فنون کے دفتر میں جا بیٹھے۔ وہاں میں نے انہیں بے حد افسردہ اور مضمحل دیکھا۔ گو میں نے ان کی دلجوئی کی اپنی سی کوشش کی، مگر ان کی فطری شگفتگی اور بشاشت تب تک نہ لوٹی جب تک ان کے چند پرستاروں کی مداخلت سے انہیں واپس بحال نہ کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک اجنبی شخص ان کے دفتر میں آیا اور اپنا تعارف کروایا کہ وہ میاں والی سے لاہور کسی کام کے سلسلے میں آیا ہے۔
کام جن صاحب کے پاس ہے ان کی کوئی سفارش ان کے پاس نہیں۔ متعلقہ صاحب کا نام سنتے ہی قاسمی صاحب بے اختیار بول اٹھے، ارے وہ تو میرے جاننے والے ہیں، میں ابھی فون کر دیتا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں ان سے درخواست کرتا کہ اس شخص کے بارے میں پوری طرح جانچ کر لیں، وہ فون کا چونگا اٹھا کر نمبر ملا چکے تھے۔ اپنے ہم عصر ادیبوں کے حوالے سے ان کی یادداشت کی زنبیل میں بے شمار واقعات تھے۔ منٹو کو بہت محبت سے یاد کرتے تھے اور ان کے مزاج کی نفاست اور شرافت کی بہت تعریف کرتے۔ منٹو صبح اٹھ کر اجلے لباس میں میز کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ سامنے عمدہ کاغذ اور تراشی ہوئی پنسلیں ہوتیں۔ وہ تیزی سے افسانہ مکمل کرتے اور رسالے کے مدیر کے پاس لے جاتے تاکہ پیسوں کا انتظام ہو سکے۔ انہیں افسانے کی تکنیک پر اس حد تک عبور تھا اور خداداد صلاحیت کچھ ایسی تھی کہ وہ ان حالات میں بھی اعلیٰ ترین شاہکار تخلیق کر لیتے تھے۔ ہاں، بعد میں معیار پر انہیں خاصا سمجھوتا کرنا پڑا، لیکن وہ آخر منٹو تھے، ہٹ دھرم منٹو، جو کہاں کسی کی سنتے تھے۔ منٹو کے افسانوں کے متنازع موضوعات پر بات چیت ہوتی تو قاسمی صاحب بتاتے کہ منٹو بنیادی طور پر شرمیلے شخص تھے، اپنی بیوی صفیہ کے مکمل وفادار تھے۔ ان میں خاص صلاحیت یہ تھی کہ دوستی بہت جلد بنا لیتے تھے۔ ان کے افسانوں کے بیشتر کردار حقیقی زندگی سے اٹھائے گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان کے حلقہ احباب میں شامل ہوئے اور منٹو نے ان سے افسانے کا عطر کشید کر کے اسے الفاظ کی شکل دے دی۔ ایسے میں چند لوگ بعد ازاں ان سے ناراض بھی ہوئے۔ شراب کی لت تو ایسی پڑی کہ جو منٹو کو لگ ہی گئی، وگرنہ ان کے اندر ایک حساس اور زندہ دل دھڑکتا تھا۔ ایک مرتبہ منٹو کا واقعہ سنانے لگے کہ بہت پریشانی میں منٹو صاحب ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹی نگہت بیمار ہے، 20 روپے کی ضرورت ہے۔ اتفاق سے قاسمی صاحب کے پاس فوری طور پر اتنے پیسے نہ تھے۔ انہوں نے منٹو کو پیشکش کی کہ وہ پیسے کسی سے ادھار پکڑ لاتے ہیں۔ منٹو نے یہ پیشکش یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ اگر ان کے پاس ہوتے تو ٹھیک تھا، مگر اس طرح کسی سے پیسے ادھار مانگ کر لانا مناسب نہیں۔ قاسمی صاحب نے کافی اصرار کیا مگر منٹو نہ مانے اور وہاں سے چلے گئے۔ ابھی وہ گئے ہی تھے کہ شباب کرانوی صاحب آن پہنچے۔ وہ ان دنوں ڈائریکٹر نامی ایک رسالہ نکال رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے قاسمی صاحب سے افسانے کی فرمائش کی۔ قاسمی صاحب کو رسالے کے معیار اور مزاج سے اختلاف تھا۔ انہوں نے معذرت کر لی، مگر شباب کرانوی مصر رہے تاکہ انہوں نے 30 روپے قاسمی صاحب کی میز پر رکھے اور وہاں سے چلے گئے۔ ابھی وہ گئے ہی تھے کہ منٹو صاحب واپس آ گئے اور کہنے لگے، شباب کرانوی آیا تھا، کچھ رقم ضرور دے کر گیا ہوگا۔ قاسمی صاحب نے فوراً 30 روپے منٹو کے سامنے رکھ دیے۔ منٹو نے 20 روپے اٹھا لیے اور کہنے لگے، احمد ندیم قاسمی، بس مجھے اتنے پیسوں ہی کی ضرورت ہے، باقی ضرورت سے زیادہ ہیں۔ قاسمی صاحب کے اصرار کے باوجود منٹو مزید رقم کے لیے بغیر چلے گئے۔ اتفاق سے اسی شام قاسمی صاحب کو ایک محفل میں جانے کا اتفاق ہوا۔ محفل اس وقت جوبن پر تھی اور منٹو وہاں رونق کے محفل بنے بیئر سے شغل فرما رہے تھے۔ قاسمی صاحب کو سامنے دیکھ کر منٹو جیسا پراعتماد شخص بوکھلا گیا۔ ندامت چہرے پر حویدہ ہو گئی۔ خیر، قاسمی صاحب نے منٹو سے اس ضمن میں کوئی تذکرہ کیا، نہ ہی منٹو نے کوئی وضاحت پیش کی۔ البتہ ایک حساس باضمیر دوست کے چہرے پر ابھر آنے والی ندامت قاسمی صاحب کو یاد رہی۔ ایک دفعہ سنانے لگے کہ پشاور میں ملازمت کے دوران منٹو انہیں ملنے کے لیے آئے۔ اب وہاں قاسمی صاحب جیسے آدمی کے پاس منٹو کے لیے کوئی خاص انتظام نہ تھا۔ قاسمی صاحب کے ضمیر نے گوارا نہ کیا، وہ اپنے دوست کی بھرپور مہمانداری نہ کر پائیں، چنانچہ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر منٹو کے لیے انتظام کر لائے۔ منٹو صاحب خوش ہو گئے۔ لہذا جب کبھی منٹو کی ان سے ملاقات ہوتی تو وہ قاسمی صاحب کی مہمان نوازی کا خاص طور پر ذکر کرتے اور مروتاً کہہ دیتے کہ وہ پیسے آتے ہی اس کی ادائیگی کر دیں گے۔ منٹو کی گزر اوقات ویسے ہی تنگ دستی میں ہوتی تھی، سو ان کے لیے ادائیگی کا کام ذرا مشکل تھا۔ البتہ اپنے دوست کی مہمان نوازی کا متواتر تذکرہ منٹو کی وضع اور مروت کی علامت تھا۔ ایک روز بتانے لگے، ایک ایسا وقت آیا تھا کہ ادبی تحریروں میں غیر ضروری بے باکی در آئی تھی۔ یہ میں ہی تھا جس نے منٹو کی کہانی بو ادب لطیف میں شائع کی تھی۔ بعد ازاں مجھے اس سلسلے میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس کا بیانیہ افسانے کے موضوع اور فن کے لیے ضروری تھا، اس لیے میں اپنے موقف پر جم کر کھڑا رہا، مگر میں فقط لمحاتی اور سستی شہرت کی خاطر بے باکی سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکا۔ جب میں نے منٹو کی وفات کے بعد بچیوں کی کفالت کا پوچھا تو بتانے لگے منٹو کے بھتیجے حامد جلال، عائشہ جلال کے والد نے بعد میں بچیوں کا بہت خیال کیا اور انہیں کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ قاسمی صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اپنی مختصر سی 43 سالہ زندگی کے آخری حصے میں منٹو کے اعصاب پر 2 چیزیں سوار تھیں،
پہلی اپنے اکلوتے بیٹے کی موت کا غم جس نے ان کے اعصاب چٹخا دیے تھے، اور دوسری غالب کی شاعری سے ایسا مجنونانہ لگاؤ کہ پہروں غالب پڑھتے اور اس کی شاعری میں گم رہتے۔ اپنی آخری ملاقات کا سناتے کہ منٹو کو کثرت مینوشی سے منع کیا تو وہ زہر خند لہجے میں بولے، احمد ندیم قاسمی، میں نے تمہیں اپنے ضمیر کی مسجد کی امامت کا حق نہیں دیا۔ اس کے چند روز بعد وہ نادر روزگار شخص چل بسا۔ منٹو کے حسن سلوک کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ وہ خود تو شراب کی علت میں مبتلا تھے مگر کبھی انہیں پینے پر مجبور نہیں کیا۔ اس پر میں نے سوال کیا کہ شاعری اور شراب کو لازم و ملزوم سمجھا جاتا رہا ہے، ایسے میں کمزور لمحات بھی آئے ہوں گے؟ اس پر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا، البتہ سنانے لگے۔ ایک مرتبہ ہمارا وفد ہندوستان کے دورے پر تھا۔ اس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے بہت سے شاعر اور ادیب شامل تھے۔ ایک رات ہم نے ایک پرفضا مقام پر قیام کیا جہاں جھیل کنارے محفل منعقد ہوئی۔ بہت سے لوگ پینے پلانے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اپنے لیے سنگتروں کا رس منگوا لیا۔ اتنے میں فیض صاحب نے مجھ سے شراب پینے پر اصرار کیا مگر میں نے شائستگی سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ ٹہلتے ہوئے آئے اور میرے گلاس میں شراب انڈیل دی۔ میں نے سارا گلاس جھیل میں انڈیل دیا۔ فیض صاحب وقتی طور پر ناراض سے ہو گئے۔ اسی طرح ایک روز صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے بھی کافی اصرار کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ انہوں نے میرے لیے اعلیٰ ولایتی بوتل سنبھال رکھی ہے۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ اس کی خبر کانوں کان کسی کو نہ ہوگی۔ میں نے بڑے احترام سے معذرت کی تو جزبز ہوئے اور کہنے لگے، شراب میں کوئی ایسی بری بات نہیں جو اسے اتنا برا بنا دیا گیا ہے، ایک دفعہ آزما کر تو دیکھیں۔ میں نے گزارش کی، میں نے شراب پی کر بڑے معزز ادیبوں کو جو حرکتیں کرتے دیکھا ہے، اگر میں خود بھی کبھی کوئی ایسی حرکت کر بیٹھا تو ساری زندگی نادم رہوں گا۔ اس پر صوفی صاحب مایوس ہو کر چلے گئے۔ یہ علیحدہ بات کہ چند روز بعد مجھے ملے تو بے اختیار بولے، آپ کے حصے کی شراب ذوالفقار بخاری پی گئے۔ اس پر میں نے شکریہ ادا کیا کہ ایک آزمائش سے میری جان چھوٹی۔ ایک دفعہ فراز صاحب بیٹھے تھے، مجھ سے مخاطب ہو کر شرارتاً مسکراتے ہوئے کہنے لگے، قاسمی صاحب کو ایک مرتبہ گردوں میں پتھری ہو گئی تو میں نے مشورہ دیا کہ 5-6 بوتلیں بیئر کی پی لیں، پیشاب میں نکل جائے گی۔ یہ سن کر کسی مسودے میں گم قاسمی صاحب نے چونک کر لا حول ولا قوت پڑھی۔ فراز صاحب کا کہکہا بلند ہوا۔ ایک سپہر میں ان کے دفتر میں ان کے پاس بیٹھا تھا کہ انگلستان سے ساقی فاروقی کا فون آ گیا۔ بہت ہمدردی سے ان کی باتیں سنتے رہے۔ فون بند ہوا تو تعسف اور محبت سے کہنے لگے، بیچارے ساقی صاحب بہت دل گرفتہ تھے، کہتے تھے کہ آخری سانسیں ہیں، جلدی سے میرے اوپر چند سطریں گھسیٹ ڈالیے۔ یہ کہہ کر افسوس میں سر ہلاتے رہے۔ کسی نے لقمہ دیا کہ بیچارے ساقی کو تو شراب خانہ خراب لے بیٹھی۔ اس پر جلدی سے بولے، نہیں نہیں، اب تو کہتے ہیں کہ چھوڑ دی ہے۔ پھر گویا کچھ یاد کر کے زیر لب مسکرا دی اور بولے، ساقی صاحب کی خواہش ہوتی ہے کہ رسالے میں انہیں سب سے پہلے شائع کیا جائے، جبکہ میں ہمیشہ فراز کو شائع کرتا ہوں۔ اس پر ساقی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں انگلستان میں ان سے ملا تو پوچھ بیٹھے کہ میں کس کے ساتھ آیا ہوں۔ میں نے فراز کا نام لے دیا۔ بس پھر کیا تھا، گویا بھیڑوں کے چھتے کو ہاتھ لگا دیا۔ وہ برا بھلا کہا کہ خدا کی پناہ۔ اتنے میں فراز کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر گویا ساقی صاحب کی دنیا ہی بدل گئی۔ آگے بڑھ کر اتنی گرمجوشی سے فراز کے گلے لگ گئے گویا مدتوں کے بچھڑے محبوب ترین دوست ہوں۔ یہاں پہنچ کر قاسمی صاحب کے بردبار چہرے پر ایک شریر مسکراہٹ آ گئی اور بولے، بھلا یہ شراب بھی آدمی سے کیا کچھ کراتی ہے۔ فیض صاحب پر لکھے ان کے ایک خاکے کا کافی چرچا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس خاکے میں قاسمی صاحب کو فیض صاحب کی بشری خامیوں سے صرف نظر کرنا چاہیے تھا۔ جب اس بارے میں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فیض ان کے ہم اثر اور دوست تھے۔ جہاں دوستوں میں ایک اشتراک رائے ہوتا ہے وہیں نظریاتی اور ذاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ یوں بھی ان کے ایک پرستار کی جانب سے لکھی گئی تحریر کی توقع رکھنا بیجا ہے۔ یہ ایک ہم اثر کی تحریر تھی۔ اس کے بعد انہوں نے منصورہ احمد کی موجودگی میں فیض صاحب کے کلام کی بے پناہ تعریف کی اور نہ صرف ان کے کلام سے مثال کے طور پر چند اشعار لحن میں گنگنائے بلکہ خاکے کے 2-3 واقعات کا ضمناً حوالہ دیا جو ان کی باہمی بے تکلفی کے مظہر تھے۔ ایک قصہ مشہور ماہر موسیقی رفیع غزنوی صاحب کا ہے۔ غزنوی صاحب کراچی میں مقیم تھے۔ وہ قاسمی صاحب اور فیض صاحب کو اپنے ہاں لے گئے اور سامنے بیئر رکھ دی۔ جب فیض صاحب نے مطلع کیا کہ قاسمی صاحب اجتناب کرتے ہیں تو غزنوی صاحب نے حیرت سے پوچھا، کیا وہ بیئر ایسی غیر نشاور چیز بھی نہیں پیتے؟
وہ تو گنے کے رس سی بے اثر شے ہے۔ اس پر قاسمی صاحب نے کہا کہ ان کے اور غزنوی صاحب کے عزیز دوست سعادت حسن منٹو نے بیئر کے حوالے سے غزنوی صاحب کے متعلق کچھ اور ہی کہا ہے۔ رفیع غزنوی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا بکواس کی تھی اس کشمیری نے؟ قاسمی صاحب نے انکشاف کیا کہ منٹو کہتے تھے رفیع غزنوی کاسا مضبوط جثے کا آدمی بیئر کی 2 بوتلیں پی کر لڑک جاتا ہے اور اس سے خاص لفظ ٹھیک سے بولا نہیں جاتا۔ غزنوی یہ سن کر ہنس پڑے اور کہا منٹو بہت فضول بک بک کرتا ہے، اور پوچھا کہ ویسے اس نے کون سا لفظ بتایا تھا؟ اب تک وہ 2 بوتلیں پی چکے تھے، سو فیض صاحب نے قاسمی صاحب کے کان میں کہا کہ جناب نے 2 بوتلیں نوش فرما لی ہیں، اس لیے وہ لفظ بھی بتلا دیجئے۔ غزنوی بھی منتظر تھے، چنانچہ قاسمی صاحب بولے ٹمبکٹو۔ رفیع غزنوی مسکرائے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے بولے ٹکٹمبو۔ اس پر قاسمی اور فیض صاحب کھلکھلا کر ہنس پڑے اور اصرار کیا غزنوی صاحب بولیے ٹمبکٹو۔ غزنوی صاحب اعتماد سے بولے ٹکٹمبو ٹکٹمبو، میں کہہ تو رہا تھا کہ منٹو شرارتی تھا، بکواس کرتا تھا، ٹکٹمبو۔ اسی طرح ایک مرتبہ فیض صاحب اپنی گاڑی میں قاسمی صاحب کے ہمراہ معروف مصور عبد الرحمن چغتائی کے ہاں جا رہے تھے۔ نسبت روڈ سے گزر رہے تھے تو انہیں سڑک کنارے قاسمی پریس کا بڑا سا بورڈ دکھائی دیا۔ یہ نہ جانے کس کا بورڈ تھا۔ فیض صاحب بورڈ کی جانب اشارہ کر کے مسکرائے اور بولے آپ چپکے چپکے اتنا بڑا کاروبار چلا رہے ہیں؟ اس پر دونوں ہنس پڑے۔ آگے میو ہسپتال کے قریب ایک بورڈ دکھائی دیا جسے دیکھ کر قاسمی صاحب نے فیض صاحب سے کہا فیض صاحب کاروبار تو آپ نے بھی خوب پھیلا رکھا ہے، وہ بورڈ دیکھیے۔ بورڈ پر فیض ہیئر کٹنگ سیلون کے الفاظ درج تھے۔ فیض صاحب کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ فیض صاحب اپنی معصومانہ ڈرائیونگ کی وجہ سے بدنام تھے۔ ایک مرتبہ پاکستان ٹائمز کے دفتر کی جانب جا رہے تھے، ساتھ میں قاسمی صاحب بھی تھے۔ فیض صاحب نے ایک مقام پر گاڑی کا گیئر بدلا، ٹھیک اسی وقت قریب سے گزرنے والے ٹرک نے بھی گیئر بدلا، جس میں سے گھر کی خوفناک آواز آئی۔ فیض صاحب نے یہ سمجھا آواز ان کی گاڑی سے آئی ہے اور بولے لو بھائی قصہ ختم ہو گیا، گیئر ٹوٹ گیا ہے۔ قاسمی صاحب نے انہیں بتایا کہ آواز ٹرک کے گیئر کی تھی تو فیض صاحب کھسیا کر ہنس پڑے۔ قاسمی صاحب نے میرے سامنے کئی مرتبہ فیض صاحب کے اشعار سنائے اور ان کی تعریف کی۔ بلا شبہ میرے سامنے قاسمی صاحب نے ہمیشہ فیض صاحب کی تعریف کی، لیکن ایک اندیکھا تناؤ بہرحال دونوں بزرگوں کے بیچ محسوس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ منیر نیازی نے قاسمی صاحب کے بارے میں ایک سخت بیان دے دیا۔ احمد ندیم قاسمی اچھا شعر کہنا نہیں جانتا، بھلا اچھا افسانہ کیا لکھے گا؟ میری قاسمی صاحب سے اس موضوع پر بات ہوئی تو بولے اگر کوئی مجھ سے اس بارے میں پوچھے تو میں صرف اتنا کہوں گا بیچارہ منیر نیازی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ منیر نیازی میرے خلاف اتنا کیوں ہو گیا ہے، حالانکہ ایک وقت تھا کہ اس نے اپنی ایک کتاب کا دیباچہ تک مجھ سے لکھوایا تھا۔ بات یہاں تک رہتی تو سمجھا جا سکتا تھا کہ شاید سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے، مگر اس نے تو احمد فراز کو بھی تک بند شاعر قرار دیا ہے۔ کچھ دیر توقف کر کے بولے ایک مرتبہ منیر نیازی نے کراچی میں ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ کراچی میں کوئی بھی اچھا شاعر نہیں، جس پر کافی ہنگامہ ہوا۔ بعد میں مجھ سے بھی یہی سوال کیا گیا تو نہ صرف میں نے اس بات کی تردید کی بلکہ بہت سے شاعروں کے نام بھی لیے جو فی الواقع اچھے شاعر ہیں۔ منیر نیازی کی باتیں وہ خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ آخری عمر میں قاسمی صاحب پر ان کی منہ بولی بیٹی اور باصلاحیت شاعرہ منصورہ احمد کی تیز طبیعت اور صاف گوئی کے اثرات بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ منصورہ کی کسی بات سے متاثر ہو کر وہ اپنی رائے قائم کر لیتے تھے، لیکن اس سے پہلے ایک تذکرہ میری پسندیدہ فلموں میں سے ایک ایرانی فلم دا ہڈن ہاف یعنی پنہا نصف کا۔ یہ بین الاقوامی پذیرائی حاصل کرنے والا شاہکار انسانی نفسیات اور زندگی کی مختلف جہتوں پر لطیف انداز میں روشنی ڈالتا ہے۔ یہ ایک جج اور اس کی بیوی کی کہانی ہے۔ جج ایک دور افتادہ بستی میں ایک خاتون کو سزا سنانے جا رہا ہے۔ وہاں اس کا جانا فقط رسمی ہے کہ سزا کا فیصلہ مروجہ قانون کے مطابق ہو چکا ہے۔ جب جج طویل سفر کے بعد اس شہر پہنچتا ہے اور کمرے میں جا کر آرام کی غرض سے اپنا سامان کھولتا ہے تو اس میں سے ایک خط نکلتا ہے۔ یہ خط اس کی بیوی نے سامان میں رکھا ہے۔ یہاں کہانی ایک چونکا دینے والا موڑ لیتی ہے۔ خط میں بیوی نے اپنے اوائل جوانی کی کہانی بیان کی ہے۔ وہ اس وقت 18 برس کی تھی اور تہران یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ تعلیم کے دوران وہ سیاست میں دلچسپی لینے لگتی ہے اور ایک انقلابی کمیونسٹ گروپ میں شامل ہو جاتی ہے،
جہاں اس کی ملاقات ایک رسالے کے مدیر اور دانشور سے ہو جاتی ہے۔ دانشور کی پروقار شخصیت متاثر ہو کر وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ دانشور بھی طالبہ کے معصومانہ اور بے غرض جذبے سے متاثر ہوتا ہے اور وہ دونوں قریب آ جاتے ہیں۔ اس دوران اسلامی انقلاب آ جاتا ہے اور اس نوعیت کی انقلابی کارروائیاں قابل گرفت ہیں۔ دانشور اور طالبہ کے درمیان محبت پروان چڑھ رہی ہوتی ہے کہ بیچ میں دانشور کی بیوی آ جاتی ہے، جو طالبہ سے معاندانہ رویہ اختیار کر کے اسے نہ صرف یہ بتاتی ہے کہ دانشور شادی شدہ ہے بلکہ ایک بیٹے کا باپ بھی ہے۔ یہ انکشاف طالبہ کے لیے دھچکے کا باعث بنتا ہے اور وہ تعلق قطع کر لیتی ہے۔ اس کے بعد طالبہ کی شادی جج سے ہو جاتی ہے اور ان کے ہاں خوشگوار ازدواجی زندگی کے دوران ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ بیوی مکتوب میں اپنے شوہر کو لکھتی ہے کہ میاں بیوی کیسے قریبی رشتے میں بھی وہ ایک زندگی ہمراہ گزار کر ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے، جیسا کہ جج اپنی بیوی کی زندگی کے انتہائی اہم مخفی گوشے اور دوسرے رخ سے ناشنا تھا۔ اس طرح یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس ملزمہ سے انصاف کر پائے گا جبکہ وہ ملزمہ کے موقف سے آگاہ نہیں؟ یہ پڑھ کر جج سوچ میں گم ہو جاتا ہے۔ فلم کے آخری سین میں ملزمہ کو جج کے سامنے لایا جاتا ہے۔ ملزمہ سزا کے لیے تیار ہے، لیکن جج خلاف روایت ملزمہ کو سامنے بیٹھنے کا حکم دے کر کہتا ہے کہ وہ اس معاملے کا دوسرا رخ جاننا چاہتا ہے، یعنی ملزمہ کا موقف سننا چاہتا ہے۔ ملزمہ کو حوصلہ ملتا ہے اور وہ بولنا شروع ہو جاتی ہے اور فلم اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ فلم زندگی کے دوسرے رخ اور پوشیدہ پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ منصورہ نے 80 کی دہائی کے اوائل میں مجلس میں ملازمت اختیار کی اور جلد ہی قاسمی صاحب کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں کچھ اطراحٹ اور تلخی آ گئی۔ اگر یہ حد اعتدال میں رہتی تو مناسب تھا، لیکن اس کے باعث قاسمی صاحب کے احباب کو کچھ شکایات بھی پیدا ہوئیں۔ اس رویے کی وجہ سے اختر حسین جعفری جیسا باکمال شاعر اور وزیدار شخص ایک مرتبہ دفتر میں پھٹ پڑا تو پروین شاکر چشم برآب باہر نکلیں۔ عطاء الحق قاسمی تو منصورہ سے مستقل ناراض ہو گئے۔ فنکار تو حساس ہوتا ہے۔ قاسمی صاحب کی شخصیت کے قرب نے اسے دیگر ادبا کے ساتھ رعایت لینے پر آمادہ کر دیا اور مزاج میں کڑوے باداموں کسی تلخی شامل ہو گئی۔ ایسے میں یہ بات شک سے بالاتر ہے کہ وہ حد اعتدال عبور کر جاتی۔ اس معاملے کا ایک اور رخ بھی تھا، دوسرا رخ۔ میرے سامنے قاسمی صاحب نے چند ایک مرتبہ کہا، اگر آج میں زندہ ہوں تو بیٹی منصورہ کی وجہ سے۔ یہ سن کر منصورہ آپ دیدہ ہو جاتی اور میں قاسمی صاحب کی آنکھوں میں ہمدردی کے ایسے دیے روشن دیکھتا جو صرف ایک شفیق باپ کی آنکھوں میں روشنی دے سکتے ہیں۔ منصورہ قاسمی صاحب کے ہمراہ صبح دفتر آتی، اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے روٹی نرم کرتی، سیب کی کاشیں کاٹ کر رکھتی اور ان کے آرام کا خیال رکھتی۔ منصورہ کا کہنا تھا کہ میں نے قاسمی صاحب سے 2 دہائی سے بڑھ کر تعلق میں لوگوں کو انہیں کامیابی کے لیے استعمال کرتے اور پھر ان کی غیبت کرتے سنا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ لوگ آتے ہیں اور اس بڑھاپے میں قاسمی صاحب کے لیے ہمدردی کے 2 بول بول کر چلے جاتے ہیں، ساتھ کوئی نہیں نبھاتا، جبکہ میں بابا کی دل و جان سے خدمت کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ منصورہ کا کہنا تھا کہ اس نے ایسے ایسے بزرگوں کو اپنے ساتھ فلرٹ کی کوشش کرتے آزما لیا ہے کہ اس کا بالعموم ادیبوں اور بالخصوص مردوں پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ قاسمی صاحب کی خواہش تھی کہ منصورہ کسی مناسب شخص سے بندھن میں بن جائے۔ اس کا اظہار انہوں نے مجھ سے بھی کیا۔ چند رشتے بھی آئے مگر جوڑ نامناسب تھے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنا ایک افسانہ قاسمی صاحب کو رائے کے لیے پیش کیا۔ موضوع خاصا بے باک تھا اور الفاظ کسی حد تک تیز تھے۔ آج جب میں مڑ کر دیکھتا ہوں تو اپنی حماقت پر شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ خیر اگلی ملاقات میں نے اس پر قاسمی صاحب کی رائے کی درخواست کی تو انہوں نے مکفل دراز چابی سے کھولی اور نیچے کاغذات کے بنڈل نکال کر افسانہ مجھے دیتے ہوئے کہا، مجھے خوف تھا کہ کہیں منصورہ کی اس پر نظر نہ پڑ جائے۔ اس قصے کا ایک تیسرا پہلو بھی تھا۔ منصورہ کی قاسمی صاحب سے محبت نے اس میں جذبہ ملکیت پیدا کر دیا تھا، جس سے قاسمی صاحب کی حقیقی اولاد متاثر ہوئی اور اس کے اور منصورہ کے بیچ برفانی دیوار کچھ ایسی کھڑی ہوئی کہ بات قاسمی صاحب کے وصال کے بعد فنون کے حق کی ملکیت تک چلی گئی۔ طویل العمری کے آخری سرے پر قریب آنے والا شخص بعض اوقات بزرگ کے فیصلوں اور تعلقات پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، اور ایسا ہی منصورہ کا قاسمی صاحب پر اثر ہوا۔ یہ جاں کا حقیقت بھی قابل توجہ ہے کہ قاسمی صاحب کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد منصورہ جو تنہا رہ گئی تھی جوانی میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس دوران میری جب اس سے ملاقات ہوئی میں نے دلجوئی کی اپنی سی کوشش کی،
لیکن اس پر اداسی مستقل سایہ فگن رہی۔ وہ روز بروز بیمار ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک روز موت کے اندھے کنویں میں اتر گئی۔ قاسمی صاحب کی شخصیت کے چند دلچسپ اور متاثر کن پہلوؤں کے تذکروں کے بغیر ان کا تذکرہ تشنہ رہے گا۔ شاعر اور دانشور افتخار بخاری صاحب نے ایک مرتبہ مجھے بتایا، جب میں نے نظم 14ویں صدی کے آخری نظم قاسمی صاحب کو اشاعت کے لیے بھیجی تو وہ فوراً چھپ گئی۔ اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا کہ بغیر کسی تعارف اور نام کے میری تخلیق کو قاسمی صاحب نے فنون میں جگہ دی۔ چنانچہ جب میں لاہور گیا تو قاسمی صاحب کے ہاں حاضر ہوا۔ دفتر میں داخل ہوتے وقت میں قاسمی صاحب کے ادبی مقام کی عظمت اور دانشورانہ شوکت کے روب تلے دبا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے بہت شفیق اور مسکراتا منکسر شخص بیٹھا تھا، جو میرے تعارف کروانے پر نہ صرف مجھے پہچان گیا بلکہ بہت تپاک سے ملا اور بولا، آپ کی تخلیق کی پختگی دیکھ کر میں آپ کو بڑی عمر کا شخص سمجھ بیٹھا تھا، آپ تو ابھی بالکل جوان اور تر و تازہ ہیں۔ ان کی اس حوصلہ افزائی نے مجھ پر کچھ ایسا اثر کیا کہ یہ میرے تخلیقی سفر کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ اسی طرح آصف فرخی صاحب نے ایک مرتبہ تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے اپنا ایک افسانہ قاسمی صاحب کو بھیجا تو وہ فوراً چھپ گیا۔ جب آصف صاحب کی قاسمی صاحب سے ملاقات ہوئی تو قاسمی صاحب نے نہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کی بلکہ دہرایا، میں تو آپ کو خاصی بڑی عمر کا آدمی سمجھ بیٹھا تھا۔ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کا قاسمی صاحب کا یہ اپنا انداز تھا۔ انہوں نے بہت سے ایسے لوگوں کی کتابوں کے فلیپ بھی لکھے جو چند معترضین کی نظر میں اس کے اہل نہ تھے۔ قاسمی صاحب اس پر اظہار رائے کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے، مجھے جس میں ذرہ برابر بھی خوبی نظر آتی ہے میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ عین ممکن ہے ان میں کوئی باصلاحیت ہو جو میری زبان، ادب اور میرے وطن کے لیے بارآور ثابت ہو۔ ایک روز میرے مربی اور صف اول کے ادیبوں کے معروف پبلشر سنگ میل کے مالک افضال احمد مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے، عرفان بھائی، میں نامور اور بڑے ادیبوں کے حوالے سے ایک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان میں بیشتر کے لیے اپنی ذات سے مقدم اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ نوواردان ادب ان کی کاسہ لیسی کریں۔ میں نے اختلاف کرتے ہوئے چند ایک نام لیے جن میں سر فہرست قاسمی صاحب کا نام تھا۔ ان کا نام سن کر افضال صاحب نے توقف کیا اور بولے، قاسمی صاحب کا تو تذکرہ ہی کیا، ایسے بڑے لوگ اب کہاں پیدا ہوتے ہیں۔ ادیبوں کی نسلیں سنوار دیں اور اپنے لگائے ہوئے پودے دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ 2-3 بار میں نے قاسمی صاحب کے سامنے کچھ ایسی جسارتیں کیں جن پر کوئی اور ہوتا تو شاید سیخ پا ہو جاتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں نے نہ جانے کس ذہنی رو کے تحت شاعری پر بات کرتے ہوئے ان سے کہہ دیا، میں شاعری کے رموز میں بالکل کورا ہوں، لیکن اقبال کے ہاں جو شوقت، راشد کے ہاں خیال، فیض کے ہاں غنائیت، فراز کے ہاں رومانوی گداز، ناصر کے ہاں اداسی نظر آتی ہے، ویسی کوئی نمایاں پہچان آپ کی شاعری کی نہیں۔ اس میں تخلیقی مہارت تو ہے مگر غنائیت اور روح کو چھو جانے اور سرشار کرنے والی شعریت نہیں۔ یہ سن کر قاسمی صاحب خاموش ہو گئے۔ منصورہ قریب سے بولی، بابا کے ہاں فکر کی گہرائی اور خیال کی جو ندرت ہے وہ ان کے ہم اثروں میں نایاب ہے۔ قاسمی صاحب نے منصورہ کو ٹوکا، بیٹی، عرفان کو رائے کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں نے ایک افسانہ بھیجا جس کا عنوان ایبورشن تھا۔ جب ان سے ملنے گیا تو افسانہ کمپوز ہوا رکھا تھا اور اس کا عنوان ایبارشن درج تھا۔ درج شدہ عنوان دیکھ کر میں نے گزارش کی، یہ انگریزی کی ترکیب ہے، اس میں الف کی جگہ واو کا آنا زیادہ درست ہوگا۔ اتنا سننا تھا کہ قریب بیٹھے ایک ادیب نے تلخی سے مجھے ٹوک دیا، کیا اب آپ ہمیں سکھائیں گے؟ یہ سن کر قاسمی صاحب نے مسودہ اٹھایا اور سرخ قلم سے ایبارشن کاٹ کر دوبارہ ایبورشن لکھ دیا اور بولے، یہ انگریزی اچھی طرح جانتے ہیں اس لیے درست فرما رہے ہوں گے۔ کسی نے لکھا کہ اس نے ٹی وی پر ایک پاپ گلوکار کو اپنا سینہ ٹھونک ٹھونک کر کہتے سنا، ہاں میں عظیم ہوں، تو اسے استاد بڑے سلامت علی خان یاد آ گئے۔ استاد فن کی معراج پر تھے کہ کوئی ان کی تعریف کرتا تو انکسار سے سمٹ کر شرما جاتے اور فرماتے، میری کیا اوقات ہے۔ جب معاشرے کوتاہ قامت ہو جائیں تو بونے کداور ہو جاتے ہیں، اور زندہ معاشرے تو کھڑے ہی کداور لیکن عظیم اور منکسر لوگوں کے کندھوں پر ہوتے ہیں۔ دمے کی بیماری کے باعث چند ایک مرتبہ اسپتال میں داخل ہونا پڑا، لیکن قاسمی صاحب کے مزاج کی شگفتگی میں کوئی فرق نہ پڑا۔ کبھی کسی اہم دقیق نکتے پر بحث کے دوران سنجیدہ ہو جاتے، لیکن عموماً ان کی کوشش ہوتی کہ محفل کا ماحول شگفتہ رکھیں۔ ایسے میں شستہ مزاح کی پھوار برستی رہتی۔
ایک مرتبہ کہنے لگے، ایک صاحب بہت دور سے ملنے آئے، میں ان کے جذبے سے بہت متاثر ہوا اور ان کی خوب مدارات کی۔ کچھ دیر بعد مہمان نے گھڑی دیکھی اور بولے، میں شورش سے ملنے آیا تھا، وہ تھے نہیں، سوچا کہ ان کے بہانے آپ سے بھی ملتا چلوں، اب تک وہ آ گئے ہوں گے، سو اجازت چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میری خوش فہمی ہوا ہو گئی۔ بیماری کی وجہ سے نکاہت ہو جاتی، تقریبات میں شرکت سے گریز کرنے لگے۔ ایک مرتبہ فون آیا، دوسری جانب سے کوئی تقریب میں شرکت کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ یکدم قاسمی صاحب کی آواز میں کمزوری در آئی اور کھانستے ہوئے عاجزی سے معذرت کی اور بتایا کہ کس طرح ان کی صحت ٹھیک نہیں۔ کچھ دیر ادھر سے سنتے رہے اور پھر بولے، بس دعا کیجیے۔ جب فون بند کیا تو چہرے پر بشاشت لوٹ آئی اور کھنکتی ہوئے آواز میں شرارت سے مسکراتے ہوئے بولے، دیکھا کس طرح بنایا ہے۔ آخر میں کچھ اونچا سننے لگے تھے، اعلیٰ سماعت کا سہارا لیتے۔ ایک روز کہنے لگے، اس اونچا سننے نے مجھے بہت شرمندہ کیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب میاں والی سے آئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے، ہور سناؤ کی حال ہے۔ اس پر میں نے انہیں آہستہ بولنے کا اشارہ کیا اور مسکرا کر پوچھا، جناب کیا قیامت آ گئی ہے؟ میرے اونچا سننے کی بدنامی کہاں تک جا پہنچی ہے؟ ایک شام مجلس ترقی ادب میں محترمہ نیلم احمد بشیر اور پروین عاطف سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ احمد بشیر صاحب بیمار ہیں۔ پروین عاطف صاحبہ بہت دکھ سے بتانے لگیں کہ حالت بہت بگڑ چکی ہے، کافی لوگ ملنے آ رہے ہیں۔ پھر اضافہ کیا کہ کمیونزم سے اس شدت سے لگاؤ ہے کہ کمرے میں اب تک مارکس وغیرہ کی تصاویر سجی ہوئی ہیں۔ البتہ ان کا بیٹا امریکہ جا کر کافی صاحب ثروت ہو چکا ہے اور اپنے بچوں کو بتاتا رہتا ہے کہ مارکس اور لینن وغیرہ بدماش اور قاتل تھے۔ باپ اور بیٹے میں عجیب تضاد ہے، ایک پکا کمیونسٹ اور دوسرا کیپٹلسٹ۔ پروین صاحبہ نے بات مکمل کی تو قاسمی صاحب نے زیر غور مسودے سے سر اٹھایا اور بولے، احمد بشیر صاحب کیسے ہیں؟ یہ سن کر سب مسکرا پڑے، گویا انہوں نے اب تک کوئی بات سنی تک نہ تھی۔ حاضرین محفل میں سے کسی نے بتایا کہ خلل سماعت کے شکار مخاطب سے جب تک اس کی جانب چہرہ کر کے اور نام لے کر بات نہ کی جائے تو مخاطب متوجہ نہیں ہوتا۔ فون پر بہت مختصر اور مطلب کی بات کرتے۔ بعض اوقات مخاطب کو غلط فہمی ہوتی کہ شاید اس سے ناراض ہو کر فون رکھ دیا ہے، لیکن شناسا اس عادت سے واقف تھے۔ ایک مرتبہ درازی عمر کی بات چل رہی تھی تو معصومیت سے بولے، میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ اب تک زندہ ہوں۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ ملکی حالات اور عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے رجحان پر دکھی ہو جاتے، جیو اور جینے دو کے اصول پر یقین رکھتے۔ ایک دوپہر رمضان میں روزے کے دوران ان کے دفتر میں داخل ہوا تو چند ادیب بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک صاحب بولے، بھائی ہمارے مسلک میں چائے اور سگریٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہم سب الحمدللہ روزے سے ہیں۔ یہ سن کر قاسمی صاحب مسکرا دیے اور بات کا سرا وہیں سے پکڑ لیا جہاں سے چھوڑا تھا۔ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ جانے کیا ماجرا ہوا کہ تقسیم کے بعد سے لوگوں میں نظریاتی، مسلکی اور سیاسی برداشت گھٹتی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا قیام پاکستان سے قبل باہمی تعلقات میں مذہبی رجحان حائل ہوتا تھا تو نفی میں سر ہلا دیا اور بولے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اکا دکا انفرادی واقعات سے ہٹ کر کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کون ہندو، سکھ یا مسلمان ہے۔ پھر کرشن چندر اور بیدی سے اپنے تعلقات کی مثال دی، جس میں کبھی کسی کو خیال بھی نہ آیا تھا کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق میں سب افسانہ پڑھتے، اس پر بحث ہوتی، اختلاف رائے بھی ہوتا، لیکن بعد ازاں سب اکٹھے ہوتے اور کسی کے دل میں ذرہ برابر کدورت نہ ہوتی۔ قاسمی صاحب ایک چھوٹی سی گاڑی میں اپنے دفتر آتے، لباس نفیس اور صاف ستھرا لیکن سادہ، عموماً شلوار قمیض اور واسکٹ پر مشتمل ہوتا۔ لاہور کی متوسط آبادی کے چھوٹے سے گھر میں رہتے، روزگار کا انحصار شرمناک حد تک محدود، تنخواہ پر ہوتا، کالم اور رائلٹی کی آمدنی سلسلہ جسم و جاں کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی۔ خودداری کا یہ عالم کہ کبھی قلت وسائل کا شکوہ کرتے نہ دیکھا گیا۔ سرمایہ افتخار فنکار، بابائے ادب کو قلم کی مزدوری میں صبح سے شام کرنا پڑتے۔ 60 کی دہائی سے آخری عمر تک بے پناہ ٹیلنٹ کو بنانے، سنوارنے، رہنمائی کرنے اور متعارف کروانے میں قاسمی صاحب کا کردار مثالی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر یقیناً ان سے بڑے
بلکہ بہت بڑے نام اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک معاملہ جس میں انہیں انفرادیت حاصل رہی ہے وہ نئے تخلیق کاروں کی دریافت، حوصلہ افزائی، تربیت اور تعارف میں اپنی تمام تر مخلصانہ توجہ و محنت کو بروکار لاتے ہوئے نمایاں کرنے میں بلا مبالغہ بین الاقوامی سطح پر کوئی ان کے قریب بھی نظر نہیں آتا۔ بیشتر اہم تخلیق کاروں کے سوانح پر نظر دوڑائیے، سبھی وحدہ لا شریک کا ورد کرتے ہوئے اپنی ذات کے استھان پر سجدہ ریز نظر آتے ہیں، جبکہ ناتواں احمد ندیم آخری عمر تک کچی مٹی کے باوے بنا کر انہیں پکاتا اور چومتا رہا۔ وہ یقیناً دیو مالائی پارس کے پتھر کے مانند تھا، وہی افسانوی پتھر جو جس دھات سے بھی چھو جائے اسے سونے میں ڈھال دے۔ تخلیق کاروں کی رہنمائی کے سوا تخلیقی فعالیت کا یہ عالم کہ شاعری، افسانہ، خاکہ، کالم نگاری، مضامین اور تنقید پر مشتمل درجنوں کتابیں تصنیف کیں۔ ان کی تحریروں میں مونسون کی بارشوں کی رمجھم، تازہ کٹے چارے کی کچی مہک، رہٹ سے نکالے کنویں کے میٹھے ٹھنڈے ٹھار پانی کی تازگی، اوپلوں پہ پکتے پکوان کی اشتہا انگیز خوشبو اور تالاب میں اترتی بھینسوں کی چھپاک چھلکتی ہے۔ ان میں جنگلوں میں بہتی ندی کی سی روانی، بانسری کی موسیقی کا سا جادو ہے، خیال آرائی ہے، قادر الکلامی ہے، رنگ سازی ہے۔ یہ تحریریں آگ اگلتے سورج کی طرح چندھیا دینے والی نہیں، بلکہ پورن ماشی کے چاند کی طرح نرم اور ٹھنڈک بخشنے والی ہیں، بالکل احمد ندیم قاسمی کی طرح۔ کچے ذہن کچی مٹی کی طرح ہوتے ہیں جن پر اوائل عمر کے نقوش گوتم بدھ کے قدموں کے نشانوں کی طرح پکے اور دیرپا ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے بچپن میں پڑھی درسی کتابوں میں درج حکایات اور کہانیاں ساری زندگی ساتھ چلتی ہیں۔ بعد ازاں بیشتر لوگ ان ادیبوں کا عکس انہی تحریروں کے چاندی آئینوں میں دیکھتے ہیں۔ میں نے قاسمی صاحب کو ان کی دیہی طرز حیات پر مشتمل افسانوں میں بعد میں دریافت کیا، رئیس خانہ بعد میں دیکھی، پہلی تحریر گھر سے گھر تک پڑھی جو متوسط شہری گھرانے کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کی تحریروں کی سلاست، روانی، شگفتگی، شائستگی اور سادگی مجھے بہت پرکشش لگی۔ ان کے 17 افسانوی، 8 شعری، 3 تحقیقی اور تنقیدی مجموعوں کے علاوہ درجنوں کتابیں بچوں کے ادب، اخباری کالموں، تراجم، مضامین، ڈراموں، خاکوں اور یادداشتوں پر مشتمل ہیں۔ یوں 1916 میں انگا میں جنم لینے والے وادی سونس کیسر میں ابتدائی زندگی گزارنے، معمولی سرکاری ملازمت سے عملی زندگی کا آغاز اور جلد اکتا کر اس سے قطع تعلق کرنے والے دیہاتی لڑکے کو بابائے ادب بننا تھا۔ یہ صحیفہ ادب میں لکھ دیا گیا تھا۔ 3 تاریخیں ہیں اور ان 3 تاریخوں کا نرسنگ داس سے کوئی تعلق نہیں۔ سن ہے 2006 عیسوی اور تاریخ جولائی کی 6۔ میرا لاہور کافی دنوں کے بعد جانا ہوا تھا۔ پہلے ہر 8-10 دن بعد قاسمی صاحب سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ کراچی جانے کے بعد لمبے وقفے آنے لگے تھے۔ اس روز مصروفیات کو کچھ یوں ترتیب دیا کہ آغاز قاسمی صاحب سے ملاقات سے رکھا۔ سو جب ان کے کمرے میں داخل ہوا تو حسب معمول وہ کوئی مسودہ پڑھنے میں مشغول تھے۔ وقت کمرے میں تھم چکا تھا۔ کمرہ ویسا ہی تھا اور کھڑکی سے آتی سورج کی کرنیں اور پرندوں کی چہکار کی رمجھم وہی تھی، البتہ قاسمی صاحب مزید کمزور نظر آئے۔ مجھے دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ کی روشنی طلوع ہو گئی اور گرم جوشی سے اٹھنے کو تھے کہ میں نے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیسے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا، لہجے میں خفگی در آئی۔ آپ تو لاپتہ ہو گئے، میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ خیریت سے ہوں، فون کرنے کو تھا۔ ہر چند روز بعد خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کا فون آ جایا کرتا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ میرے قیام کے شہر میں کوئی حادثہ ہوا تو خیریت دریافت کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے اہل خانہ سے بھی قبل ان کا فون آ جاتا۔ میں سیالکوٹ میں تھا کہ ایک دھماکہ ہو گیا، اہل خانہ کے علاوہ سب سے پہلا فون ان کا آیا۔ اس طرح 2005 کے زلزلے کے بعد اسلام آباد میں میری خیریت دریافت کرنے والی ابتدائی پرسان حال میں وہ شامل تھے۔ اس زلزلے سے وہ بہت رنجیدہ رہے۔ وہ اپنے رفقا، فنون کے معاونین اور دوستوں کے لیے ایسے ہی فکر مند رہتے تھے۔ میرے لہجے میں ندامت آ گئی۔ سر کراچی چلا گیا ہوں اس لیے کوتاہی ہو جاتی ہے، کم از کم فون ہی کر لیا کریں، اس پر چند سیکنڈ کا فاصلہ ہے۔ میں نے معذرت کی۔ انہوں نے آصف فرخی صاحب کی خیریت دریافت کی اور مجھے سنبل رسالہ تھما دیا۔ عمدہ رسالہ نکالا ہے فرشی صاحب نے، انہوں نے کہا تھا۔ میں رسالے کی ورق گردانی کرتا رہا تھا۔
اس دن کا ہر لمحہ میری یادداشت پر کیسے نمایاں ہے، روز حشر کے نامہ اعمال کی طرح۔ ایک صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو ان سے بولے تھے، میری شاعری اور نثر کے تمام مسودوں کے بارے میں نے فلاں صاحب کو کہہ دیا ہے، آپ وہ مسودے لیتے آئیے گا۔ میں نے بات بیچ سے اچک لی تھی۔ سر، کیا آپ کا ان تمام مسودوں پر دوبارہ کام کرنے کا ارادہ ہے؟ کچھ کام کرنا ہے ان پر۔ اس کے علاوہ تاثرات اور خاکوں پر مشتمل ایک کتاب پر بھی کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلد مکمل ہو جائے گی۔ سنجیدگی نے ان کے چہرے پر پرعزم جال بننا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کسی تازہ عمدہ تصنیف کا دریافت کیا تو انہوں نے مسعود مفتی کے افسانے اور اسد محمد خاں کے افسانوں کی کتاب تیسرے پہر کی کہانیاں مجھے عطا کی، اور کچھ کہنے کو تھے کہ ایک صاحب، غالباً شاعر سعد اللہ شاہ، کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ قاسمی صاحب نے اتفاق سے ان کی خیریت دریافت کی تھی۔ چند رسمی جملوں کے بعد انہوں نے اپنی ایک تازہ غزل قاسمی صاحب کو پیش کی تھی۔ قاسمی صاحب نے اسے بغور پڑھا، ایک آدھ لفظ بدلا، چند الفاظ کے بارے میں استفسار کیا اور مسودہ قریب میں پڑے بریف کیس میں رکھ لیا تھا۔ اب تک دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ کھانا میز پر چن دیا گیا تھا۔ قاسمی صاحب میز کی اس جانب آ گئے۔ ان کے سامنے 2 سادہ کباب پلیٹ میں سجا دیے گئے۔ میں اجازت لے کر اٹھنے کو تھا، قاسمی صاحب بھی اٹھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لی اور باہر چلا آیا۔ باہر مال روڈ پر زندگی زور و شور سے رواں دواں تھی۔ یہ تاریخ تھی جولائی کی 8 اور سن وہی۔ میں نے مجلس کے دفتر فون کیا تاکہ آرائیتاً لی گئی کتابیں لوٹا دوں۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ قاسمی صاحب بیمار ہو گئے ہیں، اسپتال داخل کرا دیا گیا ہے۔ میں روزمرہ کی طرح گھر سے نکلا، مجلس کے دفتر گیا، کتابیں لوٹائیں، اسپتال کا معلوم کیا، بتایا گیا شام تک لوٹائیں گے۔ سال ہا سال کے تعلق میں وہ چند ایک مرتبہ پہلے بھی اسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ اسپتال کا خون آلود ماحول مجھے دہشت زدہ کر دیتا ہے۔ نہ جانے اس روز میں کیوں کر قاسمی صاحب کی عیادت کرنے اسپتال چلا گیا۔ وہ انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل تھے۔ میں ان کے بستر تک جا پہنچا۔ قریب میں ان کے برخوردار نعمان قاسمی کھڑے تھے اور مصنف M.R. شاہد بیٹھے بہت عقیدت سے قاسمی صاحب کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر M.R. شاہد نے قاسمی صاحب کی جانب اشارہ کیا اور فقط 3 لفظ بولے تھے، میرا روحانی باپ۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ اسی اثنا میں قاسمی صاحب کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ انہوں نے M.R. شاہد کو اشارے سے ٹانگیں دبانے سے منع کیا اور نعمان قاسمی سے میری جانب اشارہ کر کے کچھ بڑبڑائے تھے۔ میں ان کے ہونٹوں کے نزدیک ہو گیا۔ وہ نئیف لہجے میں بولے تھے، آپ کے بزرگ میرے ہمسائے میں رہتے تھے، ہمسایوں کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرائے تھے۔ مجھے یاد تھا میں نے تذکرہ بہت سال پہلے اپنی پہلی ملاقات میں کیا تھا۔ میں نے چہرہ دوسری جانب کر لیا تھا۔ آنسو میری آنکھوں سے نکل کر بہہ نکلے تھے۔ میں نے تردد اور تذبذب سے کہا، سر بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا، کروٹ بدلی اور آنکھیں موند لی تھیں۔ میں دبے قدموں سے باہر نکل آیا تھا۔ یہ کون سی تاریخ تھی اور کون سا سن یاد نہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جولیس سیزر کے مہینے کی 10 اور عیسیٰ کا 2006 برس تھا۔ میں کراچی لوٹ آیا تھا۔ معمول کے کام میں مصروف تھا کہ خیال آیا کہ قاسمی صاحب کو فون کر کے خیریت دریافت کر لوں، وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ سو فون ملایا تھا۔ جی قاسمی صاحب سے بات کرائیے۔ ایک گمبھیر مردانہ آواز فون پر تھی۔ وہ آج صبح فوت ہو گئے ہیں، جنازہ 5 بجے ہے۔ چند جملے کتابوں میں پڑھے ہوتے ہیں جن کی ہم سب جگالی کرتے رہتے ہیں۔ زمین پیروں کے نیچے سے سرکتی محسوس ہوئی۔ یہ جملہ بے شمار مرتبہ پڑھا تھا۔ اس دن تجربہ بھی ہو گیا۔ قاسمی صاحب کہتے تھے کہ ادیب بننے کے لیے تجربے اچھے ہوتے ہیں۔ اس روز گھر آ کر ٹی وی آن کیا تو کسی کی موت کی خبر آ رہی تھی۔ جھنجھلا کر ٹی وی بند کر دیا اور لیٹ گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہو جاتا ہے؟ سنا ہے کہ اس روز اردو کے ادبی حلقوں میں کوہرام برپا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس روز ایک آدمی اٹھ گیا تھا۔ خواب تھا یا حقیقت تھا؟ آدمیت کا افتخار یا مشت غبار؟ کچھ معلوم نہیں کہ معلوم اور نامعلوم کے بیچ ایک لطیف حد ہوتی ہے۔ بس اس روز ایک آدمی سلطنت خداوند کے عالم اجسام سے خاموشی سے اٹھا اور چلا گیا۔ وہ ایک آدمی
اس روز کے بعد جانے کتنی مرتبہ نرسنگ داس کوٹھی کے سامنے سے گزرا ہوں، لیکن اندر نہیں گیا۔ مبادا قاسمی صاحب ناراض ہو جائیں کہ اتنے دنوں سے ان سے بات کیوں نہیں کی۔ ویسے بھی ان دنوں وہ کچھ حساس ہو چکے ہیں۔